السلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فیصل بھائی آواز تھوڑی سی بڑھائیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہے۔ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی امتی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اس درود شریف کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آقا آپ کا فلاں امتی فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے اس نے یہ نذرانہ پیش کیا ہے، تو سرکار قبول فرما لیتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو فرشتہ پہنچاتا ہے نا۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں، محبت سے فرمایا ان کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام جلوہ فروز ہیں۔ ہمارے پیارے صوفی محمد نواز نقشبندی معصومی بھی اسٹیج کو رونقیں بانٹ رہے ہیں۔ عوام کا اجتماع بھی ہے۔ آج یہاں پر ہم 12ویں محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا قبول فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آج ہمارے حافظ طاہر عباس کا سالانہ ختم پاک بھی ہے۔ اللہ کریم حافظ صاحب کے تمام حافظ صاحب پر کرم فرمائے، ان پر رحم فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ اگر چند ساتھی میرے سامنے آ جائیں تو مجھے بولنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ آپ سامنے اگر تشریف لے آئیں، ادھر بالکل سامنے آئے نا، تاکہ میں آپ سے باتیں کرتا رہوں۔ بس ایک ماحول ہوتا ہے، بچے سامنے ہونا تو پھر دھیان بچوں کی طرف جاتا ہے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا چلو اٹھ جاؤ یہاں سے، وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر
درود شریف ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا، ہمارا میرٹ نہیں تھا یا ہماری کوئی قابلیت نہیں تھی جس کی بنیاد پر اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ محض اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ اس کا بڑا ہی کرم ہے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور پھر یہ کتنا بڑا کرم ہے، ہم اس پر اس کا شکر نہیں بجا لا سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سارے انبیاء عظیم شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، مقامات والے ہیں، لیکن جو رتبہ آمینہ کے لال کو نصیب ہوا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے عرفہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 3 پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو رسول ہیں ان کے درجے برابر نہیں ہیں۔ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس کو یہ شرف عطا فرمایا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بلند مقام عطا فرمایا، درجوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس حصہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اب جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے درجوں میں، مقامات میں سارے رسولوں پر فضیلت دی ہے، اس رسول کا اس آیت میں نام نہیں ذکر کیا گیا۔ نام ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ایک رسول کا مقام سب رسولوں سے زیادہ ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دھیان صرف ایک ہی ذات کی طرف جائے گا، وہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام رسولوں پر درجوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، درجات کا ذکر کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کتنے درجے فضیلت دی ہے، 10 درجے فضیلت دی ہے، 100 درجے فضیلت دی ہے، 1000 درجے فضیلت دی ہے، کوئی عدد یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانیں عطا فرمائیں، اتنے مقامات عطا فرمائے، اتنے رتبے عطا فرمائے کہ کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کی شانوں کو شمار کر سکے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا
ہمارا نبی سب سے بالا والا. بھائی یہ چند بچے یہاں سے اٹھ جائیں, یہ 3-4 بچوں کو یہاں سے اٹھا کر نا وہ پیچھے سے علماء ان کو آ کے لائیں. بیٹا آپ اٹھیں, پیچھے چلے جائیں. اٹھاؤ ذرا پیچھے. میرا خیال میں جلدی آ گیا ہوں. علماء تو نمازیں پڑھا کے یعنی کہ سب نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. قرآن کریم میں اس پر کچھ آیات اس مضمون سے میں عرض کرتا ہوں. پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے تو ان کا علاقہ محدود ہوتا تھا کہ اس علاقے میں تبلیغ کرنی ہے. ایسا بھی ہوتا تھا ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک سے زیادہ انبیاء تبلیغ فرماتے تھے. اب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ ہے, ان کا زمانہ ہے, اسی علاقہ میں ہارون علیہ السلام بھی تبلیغ فرما رہے ہیں. شاہ صاحب آپ ادھر آگے تشریف لے آئے. یہاں پر حافظ مزمل صاحب آپ ادھر آ جائیں. اور اتنے بڑے علماء کرام پیچھے پیچھے یہاں آ جائیں. فضل بھائی آگے تشریف لائیں. اللہ صاحب آپ بھی آ جائیں. ماشاء اللہ. تو پہلے علاقہ ایک ہے اور ایک علاقے میں ایک سے زیادہ انبیاء تبلیغ فرما رہے ہیں. اچھا پھر ایسے بھی ہوتا تھا بھائی جس کو سمجھ لگے نا وہ سبحان اللہ کا, ایسے ہی سبحان اللہ نہ کہو, میں اٹھا دوں گا آپ کو یہاں سے. جو فضول ایسے شور کر کے میں اس کو اٹھا دوں گا یہاں سے. ادب سے بیٹھے. پہلے ایسا ہوتا تھا علاقہ ایک ہے, ایک سے زیادہ انبیاء وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا تھا کہ زمانہ ایک ہے لیکن علاقے مختلف ہوتے تھے. ایک علاقہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سرپرستی ہے, وہاں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہٹ کر اگلا علاقہ ہے, وہاں کوئی اور نبی تبلیغ کر رہے ہیں. اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں, بڑی عظمتوں شانوں والے نبی ہیں. لیکن جس دور میں آپ تبلیغ فرما رہے ہیں, آپ کا علاقہ بابل تھا اور بھی کئی علاقوں میں آپ نے سفر فرمایا, اسی دور میں سدوم اور اس طرف کے علاقوں میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں. وقت ایک ہے, زمانہ ایک ہے, لیکن مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں انبیاء تبلیغ فرما رہے ہیں. اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے میں تبلیغ فرما رہے ہیں, لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں تبلیغ فرما رہے ہیں, تو وقت تو ایک ہے لیکن علاقے محدود ہیں. جو لوط علیہ السلام کا علاقہ, وہاں ابراہیم علیہ السلام تبلیغ نہیں فرما رہے, اور جو ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے وہاں لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تبلیغ کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ وہ شانوں والے عظمتوں والے انبیاء تھے کہ ایک وقت میں مختلف علاقوں میں کئی انبیاء کام کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک نبی تبلیغ کر رہا ہے, اس کے جانے کا وقت آیا, وصال کا وقت آیا, تو اسی علاقے میں کوئی اور نبی تشریف لے آتے ہیں. پھر وہ تشریف لے جاتے ہیں تو کوئی اور نبی تشریف لے آتے ہیں. تو علاقہ بھی محدود اور وقت بھی محدود تھا. یہ تو تھے گزشتہ انبیاء. لیکن جب ہمارے آقا تشریف لائے تو الگ ہی شان کے ساتھ تشریف لائے. سنیے قرآن کیا فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ بابل شہر والوں کے لیے آئے ہیں، نہ سدوم والوں کے لیے، نہ صرف اہل عرب کے لیے، نہ صرف اہل عجم کے لیے، بلکہ کافۃ للناس، روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف میرے آقا نبی بن کر تشریف لائے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی بڑا خوب شعر لکھا ہے، آسان شعر ہے اور علماء تو بہت خوب سمجھیں گے۔ آپ لکھتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اچھا، لوط علیہ السلام کے امتی ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں پوچھتے تھے آپ کن کے امتی؟ وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے امتی۔ وہ پوچھتے بھئی آپ کن کے امتی؟ وہ کہتے حضرت لوط علیہ السلام کے امتی۔ اب ایسا نہیں ہے، جو ان کا نبی ہے ان کا بھی وہی ہے، ان کا بھی وہی ہے، سب کا وہی ہے۔ جیسے ہم سب کا، روئے زمین کے تمام انسانوں کا خدا ایک ہے، ایسے مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے گونج پڑ جانی چاہیے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت قرآن کریم میں جا بجا بیان ہو رہی ہیں۔ ایک آیت ایسی آیت ہے، اس کا ترجمہ مجمع میں سے اکثر علماء کے علاوہ بھی اکثر لوگ جانتے ہیں، علماء تو جانتے ہی ہیں۔ وہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کوئی جانتا ہے اس کا ترجمہ؟ ہم نے، جی سبحان اللہ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے والد گرامی حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی شہرت چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بڑوں کی مشہوری چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلا بیٹا سعادت مند ہو، اچھا ہو، تو باپ کا نام روشن کرتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا باپ ہے، تو باپ کا نام بیٹے کی وجہ سے روشن ہوا۔ مرید اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، آنکھوں میں حیا ہو، لوگ پوچھتے ہیں یار یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، بڑا نیک ہو گیا، بڑا با حیا ہو گیا، تو کس کا مرید ہوا ہے؟ یہ رنگ کس نے چڑھایا؟ تو مرید چھوٹا تھا، پیر بڑا تھا، لیکن پیر کی شہرت مرید کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ شاگرد چھوٹا تھا، استاد بڑا تھا نا، لیکن قابل بن کر جب علاقہ میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہاں سے پڑھ کر آیا؟ اب استاد کی شہرت ہو گئی شاگرد کی وجہ سے۔ تو دنیا میں اصول یہی ہے کہ بڑوں کی مشہوری ہوتی ہے، بڑوں کی شہرت ہوتی ہے چھوٹوں کی وجہ سے، لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی، اللہ نے قانون بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب
اس پوری کائنات میں سب سے بڑا تو ہی ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل تو ہی ہے، باقی سب درجے میں تجھ سے ادنا ہے، اور تیرا ذکر تجھ سے ادنا سے بلند نہیں کرواؤں گا، بلکہ رفعنا، میں خود رب تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، رفعنا، ہم نے بلند کر دیا، اللہ فرما رہا ہے۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے نا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ترجمہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ غلط نہیں کہتے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے نا، یہ مکمل نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے چھوٹا سا، لاکا، لام جار اور کاف ایک ضمیر ہے، ضمیر خطاب، تو چھوٹا سا ایک لفظ ہے لاکا۔ اگر ہم کہیں نا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو پھر لاکا کا ترجمہ نہیں ہوتا اس میں۔ لاکا کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری خاطر۔ کیوں ذکر بلند کیا؟ اے سونے حبیب، آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو بتایا، ترجمہ اردو کا لکھنے والوں کو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہو نا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو ایک کمپلیٹ ترجمہ نہیں ہے۔ لاکا کا ترجمہ بھی کیا کرو، اس کا معنی ہے ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اور اسی لاکا کا معنی سمجھانے کے لیے سیدی رضا نے پوری نعت لکھ دی ہے، اسی لاکا کے مفہوم میں، کہ حضور کی خاطر کیا 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 اللہ نے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، سب کس لیے ہے؟ حضور آپ کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دہن میں زبان، یہ منہ میں جو زبان ہے نا، یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین۔ ہم یہاں آئے ہیں نا تو حضور کے لیے آئے ہیں، معاشر کے میدان میں اٹھیں گے تو حضور کے لیے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کے لیے اٹھیں گے قیامت کے دن؟ اس کی وضاحت ایک اور شعر میں کر دی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، بہت آسان کر کے عرض کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، سورج نہایت قریب اور زمین نہایت گرم، لوگ پیاس سے نہایت تکلیف میں، لوگ کہیں گے یار کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ اب لوگ پھر مشورہ کر کے اکٹھے ہوں گے جناب آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جس نبی کے پاس بھی جائیں گے نا، ہر کوئی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔
میں نہیں عرض کروں گا، قہر بڑے عروج پر ہے، بڑا سخت دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ذهبوا الی غیری، اور ایک روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، اذهبوا الی محمد، جاؤ آمنہ کے لال کی دہلیز پکڑ لو۔ اب سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پہلے انبیاء یہی کہتے تھے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا حضور کیا فرمائیں گے، کیا جواب ہوگا حضور کا۔ سب سے مایوس ہو کر حضور کے پاس آ جائیں گے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ حضور سب نے منع کر دیا، آپ کرم فرمائیں۔ میرے آقا کے لب ہلیں گے، پھول جھڑیں گے۔ سب کہتے تھے ذهبوا الی غیری، حضور کہیں گے انا لہا، ہاں اس کے لیے میں ہوں، میں کروں گا سفارش۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کا در کھل جائے گا۔ اب میں نے یہ حدیث اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین، اور چلتے چلتے 14-15 صدیوں میں ہم تک یہ حدیث پہنچ گئی۔ میں نے آج کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا، آپ بھول جائیں گے کہ مسجد میں محفل میلاد میں کسی نے آپ کو یہ حدیث بتائی تھی، میں بھی بھول جاؤں گا، میرے اساتذہ بھی بھول جائیں گے، اوپر والے بھی بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم جو نبیوں کے پاس جا رہے ہیں یہ تو سب انکار کریں گے، شفاعت تو حضور نے کرنی ہے، یہ اللہ کیوں بھلائے گا سب کو؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا۔ کیوں؟ اگر یاد رہتا تو لوگ براہ راست حضور ہی کے پاس جاتے، سب نبیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، ان کو پتا تھا سب نے انکار کرنا ہے، ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے، سب نے انکار کرنا ہے تو حضور ہی کے پاس جاتے ہیں، ڈائریکٹ انہیں سے عرض کرتے ہیں۔ سب کے پاس انکار کے لیے جائیں گے، اتنا لمبا وقت ہم گزاریں گے تو حضور ہی کے پاس جائیں گے، لیکن بھول جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، دیگر نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے حضور کے پاس آئیں گے، اس لیے کہ اگر براہ راست حضور کے پاس جائیں گے تو دیگر انبیاء کے امتی کہیں گے کہ آپ کے نبی سیدنا محمد اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے نبی بھی اللہ کے نبی ہیں، تو کوئی بھی نبی یہ کام کر سکتا تھا، تو آپ لوگ اپنے نبی کے پاس گئے تو انہوں نے کر دیا، ہمارے نبی کے پاس آتے تو وہ بھی کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بلا دیا تاکہ سب نبیوں کا انکار سن کر میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ میدان محشر کا دولہ آمنہ کا لال ہے۔ اب اس شعر پر غور کریں۔ عارض کہتے ہیں میں خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے، نجی اللہ کے پاس گئے، سب نبیوں کے پاس گئے اور بے خبر ہو کے سب کی بارگاہ میں دکڑا سناتے رہے اور سب انکار کرتے رہے۔ اللہ نے بے خبر رکھا قیامت کے دن سب کو، حضور کی چوکھٹ تک سب سے ہو کر آئے تاکہ عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا قیامت کے دن بلند ہو جائے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمینوں مکینوں مہکاں تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سب انبیاء شانوں والے، عظمتوں والے۔ ایسا کئی بار ہوا، لوگ گمراہیوں میں مبتلا تھے، گناہ کرتے تھے، بڑے بڑے پاپ کرتے تھے، لیکن بچت ہو رہی تھی، عذاب نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس قوم کی رہنمائی کے لیے
کوئی نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو بتایا بھئی یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا، شرک چھوڑ دو، بدعات چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، فسق و فجور چھوڑ دو. لوگوں کو سمجھایا، حق کا پیغام دیا، توحید کا پرچار کیا. انبیاء کرام نے اپنی اتباع کا حکم دیا. جن لوگوں نے کہنا مانا وہ صاحب ایمان ہو گئے، انہیں عرفہ والا مقام